تو آپ کیا کہتے ہو؟ آ گئے مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. تو پھر یہ شرک تو نہ ہوا. یہاں پہ میں بات کرنے لگا ہوں سنی بولے. جیڑا سنی ہوتا ہے نا مشرک نہیں ہو سکتا. ہاں جو سنی ہوگا وہ مشرک نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو میلاد ہے ہم بتا رہے ہیں حضور کے بابا بھی ہیں، حضور کی والدہ بھی ہیں، حضور کے اجداد بھی ہیں. میرے نبی پاک پیدا ہوئے ہیں، رب وہ ہے جو پیدا نہیں ہوا. تو پتہ یہ چلا میلاد کرنا یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک کا توڑ ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پاس ایک بندہ آیا نا، اس نے کہا جی وہ فلانے کہتے ہیں جی میلاد اگر آپ ثابت کر دیتے ہو تو میں 200 روپیہ دوں گا. اس وقت کا 200 روپیہ اس وقت کے حضرت والا 2 لاکھ روپیہ بنتا ہے. 125 سال پہلے کی بات ہے. اس نے کہا جی ہم آپ کو دیں گے جی کتنے؟ 200. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا اگر مخالفین ہماری باتوں کا جواب دے دیتے ہیں تو فرمایا فقیر ان کو جو ہے وہ اس سے زیادہ دینے کے لیے تیار ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہم 100 روپیہ دیں گے. اعلیٰ حضرت نے کہا ہم 200 روپیہ دیں گے. اب اعلیٰ حضرت نے جو دلائل قائم کیے وہ ذرا سنو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. فرمایا بتاؤ حضور اللہ کی نعمت نہیں ہے اور یہ میلاد کرنا یہ اس نعمت کا چرچا کرنا نہیں ہے؟ فرمایا اس بات کا جواب دے دو احمد رضا 40 روپے دے گا ہے. اعلیٰ حضرت نے دوسری دلیل قائم کی. فرمایا اللہ قرآن میں کہتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے کہ میرے دنوں کو یاد کرو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس دن حضور آئے کیا اس دن سے بھی کوئی دن عظیم ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دن اللہ کی عظمت والے دنوں میں سے نہیں ہے؟ اور فرمایا پھر میلاد مصطفیٰ کی محفل سے جانا اس دن کو یاد کرنا نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا اس گل کا جواب دے دو 40 روپے اور داں گا. اگلی بات سنو. اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اللہ کہتا ہے جب فضل ہو جائے جب رحمت ہو جائے تو خوشیاں کرنی ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس بات کا جواب دو حضور اللہ کا فضل نہیں ہے، رحمت نہیں ہے تو یہ جھنڈے لگانا، یہ گلیاں سجانا، یہ محفلیں کرنا، یہ خوشی کرنا نہیں ہے. فرمایا اس بات کا جواب دے دو 40 روپے اور دے دیں گے. آگے جو آخر میں سنو ذرا یہ باتیں یاد رکھا کرو، اتنے بولے بالے نا. آج میں ایک تحریر پڑھ کے آیا، میں آپ کو سناتا ہوں. ابھی اس بندے نے کتنی بڑی کھچ ماری ہوئی تھی. اعلیٰ حضرت نے لکھا قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، فرمایا میرا محبوب جو دیتا ہے وہ لے لو، جس چیز سے منع کرتا ہے اس چیز سے منع ہو جاؤ. فرمایا کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ محفل میلاد مصطفیٰ سے حضور نے منع کیا ہو؟ فرمایا کوئی دلیل لے آؤ 40 روپے اور لے لو. 125 سال گزر گیا، قیامت تک جواب نہیں مل سکتا، قیامت تک جواب نہیں مل سکتا. کیوں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں شہد کی وہ مکھی ہوں جس کے ڈنگ کا جواب بھی کوئی نہیں، جس کے شہد کا جواب بھی کوئی نہیں ہے. جواب کہا ہے اس کا جواب بھی کوئی نہیں ہے. اب پچھلے دنوں ایک بندے نے نا، یہ میں کل سکرین شاٹ میں نے لے لیا، اس نے لکھا ہوا کہتا ہے جی عید میلاد النبی کرنا جو ہے نا یہ حرام ہے. تو سکرین شاٹ لے کے نا میں نے موبائل میں رکھ لیا، کہتا ہے یہ تیسری عید جو ہے نا یہ حرام ہے. تو کل جب میں نے یہ بات پڑھی مجھے بڑا لطف آیا. بندے نے نا اسے سوال کیا، اس نے اسے کہا یہ بات مجھے بتاؤ، بالکل تم غیر جانبدار ہو کے بتاؤ قرآن کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟ اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا عمل ہے، قرآن کی تلاوت کرے تو ثواب ملتا ہے. اس نے کہا نعت پڑھنا کیسا ہے؟ اس نے کہا یہ بڑا اچھا عمل ہے، حضور کے اوصاف کو بیان کرنا. اس نے کہا جی بتاؤ حضور کی عظمتوں کو بیان کرنا، حضور کے معجزات کو بیان کرنا یہ کیسا عمل ہے؟ اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا عمل ہے. اس نے کہا بتاؤ درود و سلام پڑھنا یہ کیسا عمل ہے؟ اس نے کہا یہ تو قرآن سے ثابت ہے، اللہ کہتا ہے محبوب پہ درود بھی پڑھو، محبوب پہ سلام بھی پڑھو. پھر اس نے جو بات پوچھی اس نے کہا یہ بتاؤ دعا کرنا کیسا عمل ہے؟ اس نے کہا یہ تو قرآن سے ثابت ہے، اللہ کہتا ہے میرے سے مانگا جائے میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں. اس نے کہا چلو آپ یہ بتا دو کھانا کھلانا کیسا عمل ہے؟ اس نے کہا یہ بڑا اچھا عمل ہے. تو اس نے کہا یہ سب کچھ میلاد میں ہوتا ہے. کوئی ہے کسی کو اعتراض؟ اگلی بات سنو جو کل میں نے ایک مفتی صاحب کی تحریر پڑھی مجھے لطف بڑا آیا. وہ کہتے ہیں اس بات کو ٹیکنیکلی ذرا سمجھیے گا. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ میلاد کے جلوس روکیں یا
میلاد کی محفلوں کے والا سے اگر کوئی بات کرے، اسے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ یہ جلوس روکنا، آپ کو پتہ ہے یہ جو اورا گاؤں ہے، کچھ سال پہلے یہاں پہ پتھر بھی چلے تھے، بڑی لڑائی ہوئی تھی، دوسروں کی طرف سے پتھر برسائے گئے جلوس میلاد مصطفیٰ کے جلوس پر۔ ایک سوال صرف اتنا کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جلوس روکنا یا میلاد کی محفل روکنا یہ گناہ ہے یا نہیں ہے؟ گناہ ہے؟ سارے بولو ذرا، گناہ ہے؟ اگر وہ کہے کہ روکنا گناہ نہیں ہے، روکنا، ہاں، تو اسے کہنا پھر جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے جب گناہ نہیں ہے۔ جب گناہ نہیں ہے تو پھر جھگڑا کیسا؟ گناہ سے روکا جاتا ہے نا۔ پھر دوسری بات، یہ بات بڑی سمجھنا، جس کو سمجھ آئے گی نا وہ بڑا لطف لے گا۔ انہوں نے کہا پھر اسے اگلا سوال یہ کرنا، میلاد کے جلوس سے روکنا یا میلاد کی محفل سے روکنا اگر گناہ نہیں ہے تو پھر نیکی ہے؟ میلاد کے جلوس سے روکنا اگر گناہ نہیں ہے تو پھر بتاؤ نیکی ہے؟ اگر وہ یہ کہے کہ نیکی ہے، سمجھنا اس بات کو، اگر وہ یہ کہے کہ نیکی ہے، اسے پھر اگلا سوال یہ کرنا، اس نیکی کے بارے میں حضور کو پتا تھا کہ نہیں تھا؟ اگر وہ یہ کہے گا کہ نہیں پتا تھا، مردود ہو جائے گا۔ کیوں؟ نیکی ہو حضور کا پتہ نہ ہو۔ وہ روکنا اگر نیکی ہے تو یہ سوال کرو کہ حضور کو پتا تھا کہ نہیں۔ اگر وہ کہے کہ پتا تھا تو اسے یہ کہنا کہ اگر نہیں تھا پتا تو سوال یہ ہوتا ہے کہ نیکی ہو اور حضور کو پتا نہ ہو، اور اگر وہ یہ کہے کہ نیکی ہے، روکنا نیکی ہے، تو اسے کہنا کہ کوئی دلیل دو، کہاں حضور نے بتایا ہے کہ نیکی ہے؟ اور اگر وہ یہ کہے کہ حضور نے نہیں بتایا تو پھر اس پہ یہ اعتراض ہوتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اپنی نبوت کا حق ادا نہیں کیا کہ نیکی تھا اور حضور نے بتایا نہیں؟ اس لیے میرے دوستو، لڑنے والی کوئی بات نہیں، جھگڑنے والی کوئی بات نہیں، نہ سوشل میڈیا پہ لڑا کرو نہ اپنے علاقے میں لڑا کرو ہے۔ ہاں بالکل، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، جب میرے آقا آئے صرف شیطان ذلیل ہوا، جب میرے آقا آئے صرف شیطان کے رنگ اڑے، باقی پوری کائنات کے اندر رب کی ساری خدائی زبان حال سے یہی کہہ رکھی تھی، فضل رب لولا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے ہے۔ کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں اللہ کے بندو، جب آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی یہاں پر بھی میلاد کی محفل ہو نا، اپنے بچوں کو لے کے جانا، اور پھر جب جانا تو پھر ساتھ مل کے پڑھنا۔ جب وہ کہتے ہیں نا میرے ساتھ مل کے پڑھو، یہ جو میں بات آپ کو سنانے لگا ہوں نا، بڑی توجہ سے سننا۔ حضرت عبد المواہب شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کہتے ہیں میں نا ایک تقریب کے اندر نا نعت پڑھ رہا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھ رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ اب شعر کون سا پڑھا، بڑا لطف آئے گا آپ کو۔ شعر پڑھا محمد بشر لا کل بشری بل ہوا یقوت بین الحجری، یہ شعر پڑھا۔ شعر دا مطلب ہے بنتا ہے کہ جس طرح یقوت جو ہے یہ پتھر تو ہے لیکن دوسرے پتھروں کی طرح نہیں ہے، اس طرح محمد بشر تو ہیں، ہم جیسے بشر نہیں ہیں۔ یہ انہوں نے شعر پڑھا۔ اب سنو ذرا بھائی، آپ کو پتا چلے کہ جو آتے ہیں اور جو ساتھ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں نے میرے ساتھ مل کے پڑھا، کیا کون سا شعر؟ محمد بشر لا کل بشری بل ہوا یقوت بین الحجری، کہتے ہیں جس طرح یقوت بھی پتھر ہے لیکن دوسرے پتھروں کی طرح نہیں ہے، اس طرح حضور بشر تو ہیں لیکن ہم جیسے بشر نہیں ہیں۔ کہتے ہیں رات کو جب میں سویا نا تو حضور آئے تو نبی پاک کتنے خوش تھے، وہ فرمایا تیرا شعر اتنا پسند آیا، قد غفر اللہ لکا، اللہ تعالیٰ نے تیری بخشش بھی کر چھڑیے، تے والی کلی من کالہا ماں کا، تے جس نے تیرے نال آکھیا نا محمد جیسا کوئی نہیں، اللہ نے انہوں بھی معافی عطا فرما چھڑی ہے۔